اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لعن صنم قريش وجبتها وتاغوتها وإفكها وابنتها الذي خلف أمرك وعنكر وحيك وجاعد إنعامك وعصى رسولك وقلب دينك وحرف كتابك وأعبى عداءك وجعاد علاءك وعطل أحكامك وابتلى فرائضك والحاد في آياتك وعدايا أولياك وواليا أعداك وخرب بلدك وصدع عبادك. اللهم لعنهما وأتباعهما وأولياءهما وأشياءهما ومحبيهما فقد أخرب بيت النبوة وراد مع بعضا ونقض سقفه والحاق سماءه بأرضه وعاليه بسافله وظاهر بباطنه واستعصل آله وعبد أنصاره وقتل أطفاله وأخلى منبره من وسيه ووارث علمه وجعاد إمامته وأشرك بربهما فعظم ذنبهما وخلد ما في سقر وما أدراك ما سقر لا تبخي ولا تذر. اللهم لعنهم بعدد كل منكر عدوه وعق عفوه ومنبر علوه ومؤمن رجوه ومنافق ولوه وولي نزوه وطريد أبغ وصادق تردوا وكافر نصروا وإمام قاروا وفاعز غيروا وآثار أنكروا وشر ناصروا ودام أرقوا وخير بدلوا وكفر نصبوا وكذب دسوا ورث غلبوا وفي اقتدوا وصوت نكلوا وخمس استهلوا وباطل نسسوا وجور بسطوا ونفاق نسروا وغد أزمروا وظلم نشروا ووعد أخلفوا وأمانة خنوا وأهد نقصوا وحلال حرموا وحرام أحلوا وبطل فتقوا وجنين أسقطوا وضلاع دقوا وسك مذقوا وشمل بددوا وعذير نزلوا وذليل أعضوا وحق منعوا وكذب نسوا وحكم خلبوا وإمام خلفوا. اللهم لعنهما بعدد كل آيات حرفوها وفريضة تركوها وسنة غيروها وأحكام أبطلوها ورسوم قطعوها ووصية بدلوها وأمور ضيعوها وبيت نكسوا
أحصوها وشهادات كتموها ودعوائن ابتلوها وبينات أنكروها وحيلة حدثوها وخيانة أوردوها وعقبة ارتقوها ودباب درجوها وأزياف لزموها اللهم لعنهما في مكنون السر والظاهر العلانية لعنا كثيرا عبدا دائما دائبا سرمدا لا انقطاع لعمده ولا نفعد لعدده لعنا يعود أوله ولا ينقطع آخره له ولأعوانهم وأنصارهم ومحبيهم وموالهم والمسلمين لهم والماء إلينا إليهم والناهقين باحتجاجهم والناهزين بأجنحاتهم والمقتدين بكلامهم والمصدقين بأحكامهم اللهم عذب عذابا يستغيث من أهل النار آمين رب العالمين اللهم عذب عذابا يستغيث من أهل النار آمين رب العالمين اللهم عذب عذابا يستغيث من أهل النار آمين رب العالمين اللهم عذب عذابا يستغيث من أهل النار آمين رب العالمين اللهم لعنهم جميعا اللهم صل على محمد وآل محمد فاعنني بحلالك عن حرامك وأعزني من الفقر ربي إني أسأت وظلمت نفسي واعترفت بذنوبي وها ذا بين يديك وخذ لنفسك رضاها من نفسي لك العتبى لا أعود فإن عدت فعد علي بالمغفر والعفو لك بفضلك وجودك ومغفرتك وكرامك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لعنهم جميعا اللهم صل على محمد وآل محمد فاغنني بحلالك عن حرامك وأعذني من الفقر رب إني أسأت وظلمت نفسي واعترفت بذنوبي وها ذا بين يديك فخذ لنفسك رضا من نفسي لك العتبى لا أعود فإن عدت فعد علي بالمغفرة والعفو لك بفضلك وجودك ومغفرتك وكرامك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لعنهم جميعا اللهم صل على محمد وآل محمد فاعنني بحلالك عن حرامك وأعذني من الفقر ربي إني أسأت وظلمت نفسي واعترفت بذنوبي وأنا ذا بين يديك فخذ لنفسك رضاها من نفسي لك العتبى لا أعود فإن عدت فعد علي بالمغفرة والعفو لك بفضلك وجودك ومغفرتك وكرامك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لعنهم جميعا اللهم صل على محمد وآل محمد فاعنني بحلالك عن حرامك وأعذني من الفقر رب إني أسأت وظلمت نفسي واعترفت بذنوبي وها ذا بين يديك فخذ لنفسك رضا من نفسي لك العتبى لا أعود فعيد عدت فعود علي بالمغفرة والعفو لك بفضلك وجودك ومغفرتك وكرامك يا أرحم الراحمين وصلى
وصلى الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق الأئمة 9 الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد. اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا ذلك. اللهم لعن العصابة التي جهادت الحسين عليه السلام وشايات وبايات وتعبات على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن الجبت والتاغوت. اللهم لعن آل سعود. اللهم لعن بني أمية قاطبة إلى يوم القيامة. اللهم لعن معتصم بالله إلى يوم القيامة. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اكتبنا في زوار الحسين واجعلنا من باكين من أعزاء الحسين. اللهم اشرنا بلاء الحسين. اللهم اشرنا في زمرة الحسين. اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. تلاوت دعائے سلمیہ قریش سے اس وقت کی مجلس کا آغاز ہو چکا ہے، اور اب میں گزارش گزار ہوں جناب عدنان صاحب سے کہ تشریف لائے اور بارگاہ اہل بیت میں منظوم نذران عقیدت پیش فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. مصرعہ ملاحظہ فرمائیں کہ چلو حسین سے پوچھیں کہ کربلا کیا ہے. چلو حسین سے پوچھیں کہ کربلا کیا ہے، اس آئینے میں نظر آئے گا خدا کیا ہے. چلو حسین سے پوچھیں کہ کربلا کیا ہے، اس آئینے میں نظر آئے گا خدا کیا ہے. اور فدق کے لوٹنے والوں کو جو کہے رہبر، فدق کے لوٹنے والوں کو جو کہے رہبر، وہ کیسے سمجھیں گے حیدر کا مرتبہ کیا ہے. وہ کیسے سمجھیں گے حیدر کا مرتبہ کیا ہے. وہ کیسے سمجھیں گے حیدر کا مرتبہ کیا ہے. یہ شعر دیکھیے گا کہ بنا علی کے تو سجدہ قبول ہوتا نہیں، بنا علی کے تو سجدہ قبول ہوتا نہیں. بتاؤ ایسی نمازوں سے فائدہ کیا ہے، بتاؤ ایسی نمازوں سے فائدہ کیا ہے. دعائیں دیتی ہیں جنت سے فاطمہ ہم کو، دعائیں دیتی ہیں جنت سے فاطمہ ہم کو. بتاؤ ہم کو جہنم سے واسطہ کیا ہے، بتاؤ ہم کو جہنم سے واسطہ کیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. لوٹ رہے ہیں حق سے پیغمبر رحمت آگے آگے ہے، لوٹ رہے ہیں حق سے پیغمبر رحمت آگے آگے ہے. کرنا ہے اعلان ولایت آیت آگے آگے ہے. لوٹ رہے ہیں حق سے پیغمبر رحمت آگے آگے ہے. کرنا ہے اعلان ولایت آیت آگے آگے ہے. منکر حیدر کی صورت کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے،
منکر حیدر کی صورت کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے صورت پیچھے پیچھے ہے اور لعنت آگے آگے ہے، صورت پیچھے پیچھے ہے اور لعنت آگے آگے ہے۔ یہ شعر دیکھے گا کہ تاریخ اسلام میں ہم کو ایک لڑائی ایسی ملی، تاریخ اسلام میں ہم کو ایک لڑائی ایسی ملی، دنیا بھر کے مرد ہیں پیچھے عورت آگے آگے ہے، دنیا بھر کے مرد ہیں پیچھے عورت آگے آگے۔ یہ تھے جناب عدنان صاحب جو بارگاہ مولانا مندوب نذران عقیدت پیش فرما رہے تھے، اور میں سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گزار ہوں خطیب اہل بیت علی جناب ارشاد عباس صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ شہزادی میں منظور نذران عقیدت پیش فرما اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ مصرع ہوا تھا کہ وقار دین پیمبر کا نام ہے زہرا، ملاحظہ فرمائے مطلب کہ اسی کے واسطے کوثر کا جام ہے زہرا، اسی کے واسطے کوثر کا جام ہے زہرا، کہ جو بھی آپ کے در کا غلام ہے زہرا، کہ جو بھی آپ کے در کا غلام ہے زہرا۔ شعر ملاحظہ فرمائے کہ ملائکہ ہو یا ہو انبیاء کے مرسل ہوں، ملائکہ ہو یا ہو انبیاء کے مرسل ہو، ہر ایک صف میں تیرا احترام ہے زہرا، ملائکہ ہو یا ہو انبیاء کے مرسل ہوں، ہر ایک صف میں تیرا احترام ہے زہرا۔ شعر ملاحظہ ہو کہ وہاں پہ جانے سے جبریل تھر تھر آتے ہیں، وہاں پہ جانے سے جبریل تھر تھر آتے ہیں، فلک پہ جس جگہ تیرا قیام ہے زہرا، فلک پہ جس جگہ تیرا قیام ہے زہرا، میرے خیال کے کوزے میں آ نہیں سکتا، میرے خیال کے کوزے میں آ نہیں سکتا، سمندروں سے بڑا تیرا نام ہے زہرا، میرے خیال کے کوزے میں آ نہیں سکتا، سمندروں سے بڑا تیرا نام ہے زہرا۔ ملاحظہ فرمائے کہ میں کہتا رہتا ہوں ہر روز بر عمر لعنت، میں کہتا رہتا ہوں ہر روز بر عمر لعنت، اسی لیے میرا اونچا مقام ہے زہرا، اسی لیے میرا اونچا مقام ہے زہرا۔ جلیں گے نار میں ہمراہ تیرے دشمن کے، جلیں گے نار میں ہمراہ تیرے دشمن کے، جو کہہ رہے ہیں تبرہ حرام ہے زہرا، جو کہہ رہے ہیں تبرہ حرام ہے زہرا۔ یہ بات سورہ کوثر سے پوچھ لو جا کر، وقار دین پیمبر کا نام ہے زہرا، وقار دین پیمبر کا نام ہے زہرا۔ مقطع ملاحظہ فرمائے کہ حراز بس یہی ارشاد کی بلندی کا، حراز بس یہی ارشاد کی بلندی کا، کرم جو اس پہ تیرا صبح و شام ہے زہرا، کرم جو اس پہ تیرا صبح و شام ہے زہرا۔ کرم جو اس پر تیرا صبح و شام ہے زہرا۔ بہترین اشعار پیش کر رہے تھے اور مجھے یاد آ گئے شعر، دو شعر مجھے یاد آ گئے کہ امام وقت کی زوجہ ہے اور امام کی ماں، امام وقت کی زوجہ ہے اور امام کی ماں، تیرا کلام امام الکلام ہے زہرا، امام وقت کی زوجہ ہے اور امام کی ماں، تیرا کلام امام الکلام ہے زہرا، اور جنہیں بھی کھلتی ہے لعنت تمہارے قاتل پر، انہیں سلام بھی کرنا حرام ہے زہرا، جنہیں بھی کھلتی ہے لعنت تمہارے قاتل پر، انہیں سلام بھی کرنا حرام ہے زہرا، انہیں سلام بھی کرنا حرام ہے زہرا۔ انہی مصروں کے سائے میں گزارش گزاروں برادرم قاری ندیم نجفی صاحب سے تشریف لائے، بارگاہ مولانا مندوب نذران عقیدت پیش فرمائے پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صلوات پڑھیں حضرات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ جناب عرض کرتا ہوں سلام کے
دو مطلع چند اشعار عرض کرتا ہوں دانش صاحب. جنوں کے نیزہ سے قرآن سنا رہے ہیں حسین. جنوں کے نیزہ سے قرآن سنا رہے ہیں حسین. جنوں کے نیزہ سے قرآن سنا رہے ہیں حسین. شہید مرتا نہیں یہ بتا رہے ہیں حسین. شہید مرتا نہیں یہ بتا رہے ہیں حسین. اس نے مطلب فرمائے یہ حر کو اپنے گلے سے لگا رہے ہیں حسین. یہ حر کو اپنے گلے سے لگا رہے ہیں حسین کہ اس کا داغ ندامت مٹا رہے ہیں حسین. کہ اس کا داغ ندامت مٹا رہے ہیں حسین. شعر مزہ فرمائے کرتا ہوں. وہ حاجیوں کے لیے ہے یہ زائروں کے لیے. وہ حاجیوں کے لیے ہے یہ زائروں کے لیے. یہ کربلا نہیں کعبہ بنا رہے ہیں. وہ حاجیوں کے لیے ہے یہ زائروں کے لیے. یہ کربلا نہیں کعبہ بنا رہے ہیں حسین. یہ کربلا نہیں کعبہ بنا رہے ہیں حسین. جہاں پاس صبر بھی ممکن نہیں رسولوں سے. جہاں پاس صبر بھی ممکن نہیں رسولوں سے. وہاں پا شکر کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین. جہاں پا صبر بھی ممکن نہیں رسولوں سے. وہاں پا شکر کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین. ابھی یہ نبض زمانہ کہیں نہ رک جائے. ابھی یہ نبض زمانہ کہیں نہ رک جائے. جوان بیٹے کی میت اٹھا رہے ہیں حسین. جوان بیٹے کی میت اٹھا رہے ہیں حسین. یہ کیفیت کبھی ہوتی ہے بے خیالی میں. یہ کیفیت کبھی ہوتی ہے بے خیالی میں. ندیم جیسے کہ مجھ کو بلا رہے ہیں حسین. ندیم جیسے کہ مجھ کو بلا رہے ہیں حسین. جنوں کے نیزہ سے قرآن سنا رہے ہیں حسین. شہید مرتا نہیں یہ بتا. پے کرے مولا علی میں سب ہیں اوصاف خدا. پے کرے مولا علی میں سب ہیں اوصاف خدا. اور ذات حیدر کا مکمل آئینہ عباس ہیں. ذات حیدر کا مکمل آئینہ عباس ہیں. اور جس کو ہاتھوں کی ضرورت ہی نہیں بہر عطا. جس کو ہاتھوں کی ضرورت ہی نہیں بہر عطا.
ایک ہے خلاق عالم دوسرا عباس ہے، ایک ہے خلاق عالم دوسرا عباس ہے۔ ایک درود اور بھیج دیں آپ حضرات۔ ممدوح کی شان میں مولانا عابس جرولی صاحب کا ایک کلام پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ خیال و خواب علی النقی نے بخشے ہیں، خیال و خواب علی النقی نے بخشے ہیں، یہ سب گلاب علی النقی نے بخشے ہیں، یہ سب گلاب علی النقی نے بخشے ہیں۔ اور شعر دیکھیں کہ جو شعر بن کے چمکتے ہیں فرش کاغذ پر، جو شعر بن کے چمکتے ہیں فرش کاغذ پر، وہ آفتاب علی النقی نے بخشے ہیں، وہ آفتاب علی النقی نے بخشے ہیں۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص کہ جو دشمنوں کے سوالوں کو قتل کرتے ہیں، جو دشمنوں کے سوالوں کو قتل کرتے ہیں، وہ سب جواب علی النقی نے بخشے ہیں، وہ سب جواب علی النقی نے بخشے ہیں۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ گناہ کیسے کہ دھبے بھی مل نہ پائیں گے، گناہ کیسے کہ دھبے بھی مل نہ پائیں گے، ارے جناب علی النقی نے بخشے ہیں، ارے جناب علی النقی نے بخشے ہیں۔ اور مقطع حاضر ہے کہ خطیب آل نبی ذاکر ازا عابس، خطیب آل نبی ذاکر ازا عابس، یہ سب خطاب علی النقی نے بخشے ہیں، یہ سب خطاب علی النقی نے بخشے ہیں۔ شکریہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ خالق العباد وساطہ البلاد ومسیل الوہاد ومغضب النجات، لیس لأولیتہ ابتداء ولا لأزلیتہ انقضاء، هو الاول ولم یزل والباقی بلا اجل، خرت له الجباہ ووحدته الشفاء، الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الہاشمی المطلبی، السراج المضیء الکوكب الدری صاحب وقار والسکینہ، المدفون بأرض المدینہ، علی العبد الرسول المعید النبی الممجد المصطفى الامجد، صاحب التاج والمنبر والقطبۃ والمقبر والجبین الاطہر والحسب الاشہر والنسب الانور والخد الاحمر، ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، سیما علی صاحب دعوت النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والصلح الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ والعلوم الجعفریہ والحلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت المہدویہ۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وطہارتہم
وسخاوتهم وولایتهم ومنکر عطشهم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعلک للناس اماما. صلوات پڑھ دیں بر محمد. حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین کرام، واجب الاحترام علماء اور خطباء ذوی الاحترام، ظاہر ہے کہ یہ مجلس عزا اس کی ایک اپنی خاص نوعیت ہے. مجلسیں تو کافی پڑھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے، لیکن اس مجلس کی ایک اپنی خاص نوعیت ہے. اس لیے کہ بھائی دیکھیے، اندھیرے میں چراغ جلانا یہ اور ہوتا ہے، اور کئی چراغوں کے درمیان اپنی ڈبری لے کے چلے آنا یہ ایک سخت مرحلہ ہوتا ہے. بہرحال نایاب خطبہ اور علماء یہاں تشریف فرما ہیں، اور ان کے درمیان لب کشائی کا شرف حاصل ہو رہا ہے. تائیداً اور اجازتاً ایک صلوات عنایت فرما دیں. حاضرین گرامی قدر، انسان کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو کچھ چیزوں کو نعمتاً اس کے جسم میں اور اس کی روح میں رکھ دیا، اور ایک نعمات الہیہ میں سے ایک نعمت فطرت کہلائی. یعنی انسان کی عظیم ترین نعمت ہے فطرت، اور انہی فطرتوں میں کچھ فطرت ایسی ہیں جو انسان کو جانوروں سے الگ کرتی ہیں. دیکھیں، فطرت جانور میں بھی ہے، لیکن جانور کی اپنی فطرت ہے، انسان کی اپنی فطرت ہے. اور انہی فطرتوں میں منفرد فطرت کہ جو انسان اور جانور میں فرق کرتی ہے، وہ فطرت وہ ہے کہ انسان اولویت پسند ہے. یعنی اسے پسند کرتا ہے جس میں کوالٹیز پائی جاتی ہوں. غور کیجیے اس جملے پر. دیکھیں، یہ نیچر ہے انسان کا، یہ انسان کی فطرت ہے. انسان جب کوئی چیز خریدنے بھی جاتا ہے، جتنا بھی اس کا بجٹ ہو، اب دیکھیں یہ نوعیتیں بھی بجٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. اب کوئی بڑا بجٹ لے کے جا رہا ہے تو اس اعتبار سے نوعیتیں دیکھتا ہے، اور کوئی چھوٹا بجٹ لے کے جا رہا ہے تو اس اعتبار سے نوعیتیں دیکھتا ہے، لیکن نوعیت ضرور دیکھتا ہے. اور ان نوعیتوں میں جس میں سب سے زیادہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، انسان اسے اختیار کرتا ہے. اب ہم اپنے ہمسن اور کمسن بھائیوں کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیں. مثلا ہم کسی دکان پر موبائل لینے کے لیے جاتے ہیں، ہمارا اپنا بجٹ ہے، اور اس بجٹ میں ہم کو کوئی موبائل لینا ہے تو ہم جاتے ہی بس فوراً نہیں لیتے ہیں. اس سے پہلے کچھ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی بتائیے اس رینج میں کون کون سے موبائل آ رہے ہیں، کون کون سے جو ہے اس کا جو ہے سسٹم کیا کیا ہے. اور پتہ کرنے کے بعد پھر دکان پہ بھی جا کر 2-3 کمپنیز کے موبائل نکالتے ہیں، اور اس کے بعد پتہ کرنا شروع کرتے ہیں کہ بھائی اس میں جی بی کتنا ہے، اور ریم کتنا ہے، اور میگا پکسل کتنا، اور کیا کتنا. اور پتہ کرنے کے بعد پھر جو اس رینج میں سب سے اچھا ہوتا ہے اسے لیتے ہیں. کیوں لیتے ہیں؟ کہ صاحب یہ انسان کی فطرت ہے. ہم ان سے کہیں موبائل دکھنے میں یہ بھی اچھا ہے، وہ بھی اچھا ہے، یہ بھی عمدہ ہے، وہ بھی عمدہ ہے، تو کہیں گے مولانا آپ کو نہیں پتہ، موبائل تو سب اچھا ہے لیکن ہم کوالٹیز کو دیکھ کے لے رہے ہیں. اس کا مطلب انسان اپنی دنیا کے معاملے میں اسی چیز کو پسند کرتا ہے کہ جس کے اندر کوالٹیز پائی جاتی ہوں، جو کوالیفائڈ ہو. یا میں اور بات بالکل آسان کر دوں، واضح ہو جائے، تاکہ ہم اگر سبزی لینے بھی جاتے ہیں تو اس میں بھی اتنا احتیاط ہوتا ہے کہ خراب چیز کو اٹھا کے نہیں رکھنے دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم خراب لے کے چلے آئیں گے تو لوگ سبزی پہ تو بعد میں کچھ ایکشن لیں گے، ہماری عقل پہ پہلے ایکشن لیں گے. اس کا مطلب کوالیفائڈ چیز کو لینا یہ انسان کی عقل مندی ہے. اور عقل مندی بھی نہیں ہو، اگر ایک انسان تھوڑا سا بھی اس شعور میں رکھتا ہو تو وہ اس کے اندر نیچر کے طور پر ہر چیز میں انسان یہ پسند کرتا ہے کہ اولیت ہو. بھائی ہم بڑے ہوئے، ہم نے آگے کی پڑھائی جب ہم کو اسٹارٹ کرنی ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں سب سے اچھا اسکول کون سا ہے. بھائی اسکول سب اچھے ہوتے ہیں لیکن سب سے اچھا اسکول. کالج میں جانا چاہتے ہیں تو بھائی سب سے اچھا کالج کون سا ہے.
مدرسے میں آنا چاہتے ہو تو سب سے اچھا مدرسہ کون سا ہے؟ یہ ہر جگہ سب سے اچھا سب سے اچھا سب سے اچھا کیوں آ رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ انسان کے نیچر میں ہے کہ اسے پسند کرتا ہے جو سب سے اچھا ہو، اسے پسند کرتا ہے جس کے اندر کوالٹیز زیادہ ہوں۔ تو نہ جانے دنیا کے معاملے میں اتنا عقل مند انسان دین کے معاملے میں بے عقلا کیوں ہو جاتا ہے؟ دنیا کے معاملے میں اتنا عقل مند انسان دین کے معاملے میں اتنا بے عقلا کیوں ہو جاتا ہے کہ ایک بنیا بقال کو بھی خلیفہ بنانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ غور کر رہے ہیں کیا؟ تو یہ نیچر کہاں چلا جاتا ہے آدمی کا؟ اس کا مطلب کہ کوئی اور چیز ہے جو نیچر پر بھی غالب آ جا رہی ہے۔ نہیں تو انسان کا نیچر یہ ہے کہ انسان اس چیز کو پسند کرتا ہے جس کے اندر کوالٹیز پائی جاتی ہوں، اور انہی کوالٹیز کو عربی میں فضائل کہا جاتا ہے۔ بھائی غور کر رہے ہیں؟ انہی کوالٹیز کو عربی میں فضائل کہا جاتا ہے۔ اب جو ہم مجلسوں میں فضائل پڑھتے ہیں یہ در حقیقت فضائل نہیں پڑھتے ہیں بلکہ امامت کے دلائل پڑھتے ہیں، بلکہ امامت باب عقائد کا جو تیسرا باب ہے امامت، اس کے دلائل پڑھتے ہیں، اور زمانے کو ہم فضائل پڑھ کے بتاتے ہیں کہ ہم نے انہیں مانا ہے جو کوالیفائیڈ ہیں، ہم نے انہیں مانا ہے جو صاحبان فضائل ہیں، ہم نے انہیں مانا ہے جن کے اندر یہ فضیلتیں پائی جاتی ہیں، اور یہ فضیلتیں جن کے اندر نظر آئے انہیں ماننا۔ اور یہ زمانے کو فضائل پڑھنے کے بعد ہی پیغام دیا جاتا ہے کہ اب ہم سے گفتگو بعد میں کرنا، پہلے ان کے مقابلے میں ایسے فضائل والی شخصیتیں لا کے دکھاؤ کہ جن کے پاس فضائل ہوں۔ بس شاید ملت مسلمہ اسی سے پریشان تھی۔ یہ جو فضائل سے دشمنی ہے یہ فضائل کی دشمنی نہیں ہے بلکہ آل محمد کی دشمنی ہے جو فضائل پہ اتاری جا رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی بارگاہ میں۔ جزاک اللہ یا دیکھیں فضائل یہ حقیقت میں امامت کے دلائل ہیں۔ بھئی آل محمد نے فضائل بیان، اور دیکھیں فضائل ایسا نہیں کہ کہیں سے فضائل چھوٹے ہوں، اللہ نے فضائل بیان کیے تو آیت کہلائی۔ دیکھیں بہت اہم گفتگو آج مجھے بیان کرنا آپ کی خدمت، بہت اہم گفتگو، اور یہیں سے موضوع ٹچ ہو جائے گا۔ اللہ نے فضائل بیان کیے تو قرآن کی آیت کہلائی، نبی نے فضائل بیان کیے تو سنت کہلائی، ائمہ نے فضائل بیان کیے تو روایت کہلائی۔ بھائی غور کیجئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں فضائل سب نے بیان کیے، اللہ نے فضائل بیان کیے تو آیت بنی، نبی نے فضائل بیان کیے تو سنت بنی، ائمہ نے فضائل بیان کیے تو روایت بنی، اور کچھ خاص فضائل جب خاص لوگوں کو سنائے گئے تو زیارت بنی۔ بھائی غور کیجئے میں کیا پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ جب کچھ خاص فضائل خاص لوگوں کو سنائے گئے تو زیارت بنی۔ اب آپ سمجھ گئے کہ میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب کچھ خاص فضائل خاص لوگوں کو سنائے گئے تو زیارت بنی۔ ابھی کل شب جمعہ گزری، پرسوں شب جمعہ گزری، ہم نے زیارت وارثہ کی تلاوت کی۔ زیارت وارثہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ خاص فضائل خاص لوگوں کو بتائے گئے۔ ہم نے زیارت عاشورہ پڑھی، زیارت عاشورہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ یہ خاص فضائل خاص لوگوں کو سنائے گئے۔ اور جس امام کی شہادت کی شب میں، جس امام کی شہادت کی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، اس امام نے بھی ہمیں ایک زیارت عطا کی جسے زیارت جامعہ کہتے ہیں۔ یہ زیارت جامعہ کو زیارت جامعہ اس لیے کہتے ہیں کہ امام نے اس میں فضیلتیں جمع کر دی ہے، اور اس کا مطلب امام نے زیارت جامعہ ہمیں دے کر یہ بتایا کہ یہ وہی پڑھ سکتا ہے جس کا نسب جامع ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی بارگاہ میں۔ یہ گفتگو بالکل شروع ہو چکی ہے اور توجہ آپ کی ہماری طرف مبذول ہونی چاہیے، بات آپ تک انشاءاللہ پہنچے گی۔ تو ہر زیارت ہم نے پڑھی۔ اب دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب اس کی سند کہاں ہے، اس کی سند کہاں ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں دو تین باتیں بالکل آسانی سے۔ زیارت وارثہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، اور زیارت عاشورہ حدیث قدسی ہے۔ بہت توجہ رکھیے، دیکھیں یہ علماء شیعہ کا اتفاق ہے اس بات پر۔ اگر کوئی اس کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ اجماع علماء شیعہ کے خلاف بات کرتا ہے۔ زیارت عاشورہ حدیث
قدسی ہے، امام کی روایت موجود ہے، امام فرماتے ہیں کہ زیارت عاشوراء آسمان کے ملک کا ترانہ ہے۔ ارے بھائی غور ہی نہیں کیا آپ نے، میں کیا پڑھ گیا؟ آسمانوں کے ملک کا ترانہ ہے کیا؟ زیارت عاشوراء۔ دیکھیں بھائی ملک کے بھی ترانے ہوتے ہیں، ہندوستان کا ترانہ ہے، پاکستان کا ترانہ ہے، ہر ملک کا اپنا ترانہ ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب زیارت عاشوراء کی سند ذرا بیان کیجئے، تو ان سے سند پہ بحث مت کیجئے، ان سے کہیے مجھے تعجب آپ کی عقل پہ ہوتا ہے کہ ملک کا ترانہ سمجھ میں آتا ہے، ملک کا ترانہ سمجھ میں نہیں آتا۔ عجیب مسئلہ ہے، ملک کا ترانہ سمجھ میں آتا ہے اور ملک کے ترانے پہ باتیں ہوتی ہیں کہ صاحب یہ کہاں ہے؟ دیکھیں زیارت عاشوراء حدیث قدسی ہے، اسی طریقے سے امام علی النقی علیہ السلام، دیکھیں حضرت کی بڑی عظمت ہے، بڑی عظمت حضرت کی۔ اور ہمارے ائمہ میں کچھ امام تو ایسے گزرے ہیں کہ جن سے کرامات اور معجزات اور علمی فضائل، علمی دلائل بہت زیادہ دیکھنے میں آئے۔ کیوں دیکھنے میں آئے؟ انہی افراد میں سے، انہی اماموں میں سے ایک امام یہ بھی ہیں، امام علی النقی علیہ السلام۔ کیوں؟ ایک عظمت پہ ان کی صلوات پڑھ لیں آپ حضرات، اللہم صلی علیہ۔ کیونکہ کچھ حالات ایسے ہو گئے تھے امام کے ادوار امامت میں، دور امامت میں، کہ جہاں پر امام کو موقع ملا کہ امام ان فضائل اور کرامات کو ظاہر کریں۔ جیسے امام یہ جو ہمارے 10ویں امام ہیں، بڑی مختصر سی عمر میں امامت ان تک پہنچی تھی۔ ان سے پہلے جو ان کے والد گرامی 9ویں امام، ان تک بھی امامت بڑی مختصر سی عمر میں پہنچی تھی، حتیٰ 9 سال۔ بعض علماء نے لکھا کہ امام تک جب امامت پہنچی تو خود شیعوں میں بھی اختلاف ہوا تھا کہ بھئی 9 سال کا بچہ امام کیسے ہو سکتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کوئی ضروری نہیں کہ شیعہ ہو تو صحیح العقیدہ بھی ہو۔ بھائی غور کیجئے اس جملے پر، بھائی کیا کہا انہوں نے؟ بھائی شیعوں میں اختلاف پایا گیا، وہ کہنے لگے صاحب 9 سال کا بچہ امام، ہاں صحیح ہے، امام کے بیٹے ہیں امام کے۔ خود بعض فصیح ترین شیعوں نے کہا کہ ہم انہیں تب امام مانیں گے جب یہ 14 سال کے ہو جائیں گے، جب یہ 15 سال کے ہو جائیں گے۔ تو وہیں امام کے عظیم ترین صحابی نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتے ہو اور امام کی امامت پہ شک بھی کرتے ہو۔ یعنی انہوں نے بتایا کہ شیعوں کے لیے سازگار نہیں کہ امام کی امامت پہ شک کریں۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے بہرحال یہ امام تقی علیہ السلام کے حوالے سے اور امام علی النقی کے حوالے سے بھی یہی ہوا۔ کیا ہوا؟ کہ 6 سال کی عمر میں امامت ان تک پہنچی۔ دیکھیں یہ ایک بڑا مسئلہ تھا ہمارے ائمہ کے لیے کہ جب کم عمری میں ان تک امامت پہنچی تو اب وہ کیسے ثابت کرے دنیا کے سامنے کہ ہم ہی امام ہیں۔ دیکھیں یہ امام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کو ثابت کرنا ہے کہ یہ امام ہے۔ بھائی غور کیجئے، میری اس بات پہ توجہ کیجئے، اس لیے کہ یہ اللہ کو ثابت کرنا ہے کہ یہ امام ہے۔ ہاں امام ظہور کرتے ہیں، بھائی ظاہر سی بات ہے، اسی لیے ایک واقعہ جو امام کے دور کا ملتا ہے کہ امام کم سن تھے اور امام کے والد گرامی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اس دور کے بادشاہ نے یہ سوچا، متوکل نے یہ سوچا کہ بھائی خدا لعنت کرے اس کے اوپر، کہ یہ جو ہے یہ بھی عام بچوں کی طرح ہے، یہ بھی عام بچوں کی طرح ہوں گے۔ دیکھیں یہ فکر جو ہے کہ یہ بھی ہماری طرح ہوں گے، یہ اس دور کے عباسی خلفاء کی فکر تھی، یہ اس دور کے عباسی خلفاء کی فکر تھی جو چلی صاحب یہ بھی ہماری طرح ہوں گے، ہمارے بچوں کی طرح ہوں گے۔ تو اس نے اس دور کے جنیدی کو، دیکھیں ایک بات پڑھ کے میں بالکل ٹچ کرنا چاہتا ہوں گفتگو کو، اس دور کے عالم، بہت بڑا عالم ہے عباسی خلفاء کے دور کا، جنیدی سے کہا کہ بھیا ایسا کرو کہ تم ان کو بھی ٹیوشن دیا کرو، یعنی امام علی نقی کے لیے فرمایا کہ انہیں بھی پڑھا دیا کرو۔ تو جنیدی نے پہلے دن، بہت توجہ سنیے گا، پہلے دن امام کو جب اپنے یہاں بلایا اور امام سے کچھ سوالات و جوابات کرنے کی خواہش ظاہر کی، تو کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں پڑھاؤں۔ تو کہا جناب آپ کیا مجھے پڑھائیں گے؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں قرآن کی تعلیم دوں۔ یہ بھی کیا حماقت ہے کہ جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا انہیں قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں قرآن کی تعلیم دوں۔ تو امام نے فرمایا کہ قرآن تو میں تم سے بہتر جانتا ہوں۔ اب سوچئے کسی توپ عالم کے سامنے یہ کہہ دیا جائے کہ میں آپ سے بہتر جانتا ہوں تو اس کی تو حالت خراب ہو جائے گی، کہیں گے تم اتنے مختصر اور اتنے کمسن ہو کہ ہم سے یہ کہہ رہے ہو کہ ہم قرآن تم سے بہتر جانتے ہیں۔ کہاں قرآن میں آپ سے بہتر جانتا ہوں، کہ اگر اتنے عالم ہو تو قرآن کا کوئی بڑا سورہ سناؤ۔ پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے۔ کیا کہا کہ اگر تم اتنے عالم ہو تو قرآن کا کوئی بڑا سورہ سناؤ۔ امام نے بڑے سورے کی تلاوت کر دی، لیکن آپ پتہ نہیں وہاں پہنچے یا نہیں پہنچے۔ کیا کہا اس نے؟ کہ اگر تم عالم ہو تو اس کا مطلب ان کے علماء بھی اس بات کا اعتراف رکھتے ہیں کہ اگر کوئی عالم ہے تو اسے بڑا سورہ یاد ہونا چاہیے۔
ارے بھائی میں کیا پڑھ رہا ہوں بھائی، غور کیجئے. اس کا مطلب ان کے علماء بھی اس بات کا اعتراف رکھتے ہیں کہ اگر کوئی عالم ہے تو اسے بڑا سورہ یاد ہونا چاہیے. تو بھیا جنیدی سے کہیے کہ ان پر بھی فتویٰ دے جنہیں سورہ بقرہ نہیں یاد. ایک صلوات بر محمد آل محمد کی طرف. بھائی اور کر رہے ہیں یا علی بے شمار ہے. تھوڑا تھوڑا حضرت آگے بے شمار لانا، بے شمار لانا، بے شمار لانا یا علی. اور کر رہے ہیں ہم تو ہم ایسوں کو امام مانتے ہیں کہ جن کے اندر فضائل پائے جاتے ہیں، جن کے پاس فضیلتیں پائی جاتی ہیں. اور میں نے عرض کیا کہ یہ فضائل ہر ذات نے اور ہر شخصیت نے بیان کیے، اللہ نے بیان کیے، ائمہ نے بیان کیے. اور انہی فضائلوں میں ایک فضائل کا نام ہے زیارت جامعہ. اب سنیے میرے عزیزو، بہت توجہ سنیے. زیارت جامعہ کون سی زیارت ہے؟ زیارت جامعہ ایسی عظیم زیارت ہے جسے امام علی النقی نے اپنے خاص شیعوں کو تعلیم فرمایا اور کہا جب بھی، اچھا ایسے نہیں تعلیم فرمایا، پہلے آ کے پوچھا. اس کا مطلب امام ہر کسی کو فضائل نہیں سناتے تھے، پہلے دیکھتے تھے یہ سننے کے قابل ہے یا نہیں ہے. آگے کہتا ہے کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ جب بھی سنیے گا. آج دیکھیے ابھی تک آپ نے جو امام علی نقی کے حوالے سے مجلسیں سنی ہوں گی، اس مجلس میں اور اس مجلس میں ذرا فرق ہوگا، اس لیے کہ آج میں چاہتا ہوں کہ امام کی زبان سے ان کے فضائل سنے جائیں. دیکھیں انسان اپنی شخصیت کے بارے میں جب خود تعارف کرائے تو بہتر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بتا سکتا ہے کہ وہ کون ہے. دیکھیں ہم عقیدتوں کا سہارا لے سکتے ہیں، ہم حقیقتوں تک نہیں پہنچ سکتے. غور کیجئے گا، حقیقتوں کا تعارف وہی کرائیں گے. اب بہرحال وہ ہماری فکر پر بھی ڈیپینڈ ہے کہ ہم ان حقیقتوں کو درک کر سکتے ہیں یا نہیں درک کر سکتے. تو اس نے آگے کہا مولا سے عبداللہ ابن حسن آگے کہتا ہے کہ مولا ہم آپ کے ائمہ کی قبروں پہ جاتے ہیں، آپ کے اجداد کی قبروں پہ جاتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ زیارت کریں. دیکھیں اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ہم نے ایسوں کو مانا جن کے پاس فضائل موجود ہیں. تو مولا نے کہا ہاں بے شک بہت اچھا ہے. تو کہا مولا کوئی ایسی زیارت تعلیم فرمائیے کہ جو جامع ہو اور میں جس امام کے روضے پہ جاؤں وہی زیارت پڑھوں. اس کا مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مولا کچھ ایسے فضائل سنائیے جو جامع ہوں. بھائی غور کیجئے گا، جامع ہوں. تو مولا نے کہا اچھا تم ایسا کرنا، جب بھی ہماری، اب دیکھیں اس کی سند میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. شیخ صدوق نے اس زیارت کو من لا یعذر الفقیہ کی دوسری جلد میں تحریر فرمایا ہے، اور اس میں سند بھی مذکور ہے. دوسری کتاب الاستبصار، دیکھیں یہ دونوں کتب اربعہ میں سے ہیں. کتاب الاستبصار میں بھی یہ پوری زیارت جامعہ کبیرہ موجود ہے. یہ ہو گئے منابع اولیہ. اس کے بعد منابع ثانویہ میں تو بہت موجود ہیں، بہرحال اس پہ مجھے بحث نہیں کرنی. تو امام سے اس نے کہا کہ مولا کچھ ایسی چیز تعلیم فرمائیے کہ جب بھی ہم آپ کے اجداد کی زیارت کریں تو جا کے پڑھیں. اب دیکھیں بہت توجہ سنیے گا، یہ زیادہ جامعہ کچھ نہیں ہے سوائے فضائل کے. امام نے کہا جب بھی تم ہمارے ائمہ میں، ہمارے اجداد میں کسی کی بھی قبر پر جاؤ تو جاتے ہی 30 مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کرو. کہا پھر کچھ قدم آگے بڑھو، پھر نعرہ تکبیر بلند کرو، اور پھر کچھ قدم آگے بڑھو، پھر نعرہ تکبیر بلند کرو، اور اس کے بعد زری کے پاس پہنچ جاؤ تو پھر نعرہ تکبیر کہو، اور 10 مرتبہ پھر نعرہ تکبیر کہو. یہ 30 اور 10 100 مرتبہ، یعنی 100 مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کرو. بھئی کیوں بلند کرو؟ مولا آپ کو فضائل سنانے چاہیے تو یہ نعرہ تکبیر کیوں بلند کروا رہے ہیں؟ کا بتایا جا رہا ہے کہ نعرہ تکبیر کا مقام بھی یہی ہے. نعرہ تکبیر کا مقام بھی یہی ہے. بھئی فضائل، نعرہ تکبیر کیوں؟ علامہ مجلسی کا میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کے بعد ایک اپنا جملہ عرض کروں گا. علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ شاید اس بات کی لاجک اور وجہ یہی رہی ہو کہ چونکہ زیارت جامعہ میں ایسے فضائل موجود ہیں کہ جس کی تحقیق کے بعد کچھ لوگ کہہ سکتے تھے کہ بھائی انہوں نے غلو کر دیا، لہٰذا امام نے پہلے ہی اس غلو کے دروازے کو بند کر دیا. کہ ان فضائل کو پڑھنے سے پہلے نعرہ تکبیر بلند کر دو تاکہ قیامت تک کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ فضائل پڑھنے والے غلو کر رہے ہیں. بھائی دیکھیں یہ تو تھا علامہ مجلسی کا جملہ. اس سے ایک بات پتا چلی
دی کہ اگر فضائل پڑھنے والا نعرہ تکبیر میں ہاتھ بلند کر دے، نعرہ تکبیر لگا دے تو وہ غالی نہیں ہوتا، لیکن جہاں اس بات کا فیصلہ ہوا کہ اگر فضائل والا نعرہ تکبیر بلند کرے وہ غالی نہیں ہوتا، وہیں سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر تکبیر والا فضائل نہ پڑھے تو وہ مقصر ہوتا ہے۔ غور کیجئے میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا بار بار لعنت۔ غور کر رہے ہیں کہ تکبیر کو تکبیر کو تکبیر کو، اور جب تکبیریں کہہ لو کہ مولا پھر کیا کریں، کہ اب کھڑے ہو جاؤ امام کے روبرو، اور کھڑے ہونے کے بعد پھر کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ یا معدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی وخزان العلم ومنتہى الحلم واصول الکرم وقادت الامم واولیاء النعم وعناصر الابرار ودائم الاخیار وساسة العباد وارکان البلاد وابواب الایمان ومنار الرحمن وسلالة النبیین وصفوة المرسلین وعطرة خیرت رب العالمین وعلى ائمة الہدى ومصابیح الدجى وعلام التقى وذوی النہى وأولی الحجى وكهف الورى وورثة الانبیاء ومثل الاعلى والدعوة الحسنى وحجج اللہ على اہل الدنیا وعلى محال معرفة اللہ ومساکن برکت اللہ ومعادن حکمت اللہ وحفظت سر اللہ واوصیاء النبی اللہ وذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ السلام علی دعاتی اللہ وعد اللہ علی مرضات اللہ والمستقرین فی امر اللہ والتامین فی محبت اللہ والمخلصین فی توحید اللہ والمظہرین لعمر اللہ ونیہ وعبادہ المکرمین الذین لا یسبقونہ بالقول وهم بعمرہ یعملون ورحمت اللہ۔ السلام علی ائمۃ الہداۃ وقادۃ الولاۃ وزادۃ الحماۃ واہل الذکر وبقیۃ اللہ وخیرتہ وحزبہ وحجتہ وصراطہ ونورہ وبرہانہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کما شہد اللہ نفسہ وشہدت لہ الملائکہ واولو العلم من خلقہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم واشہد ان محمدا عبدہ المنتجب ورسولہ المرتضی وارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون واشہد انکم الائمۃ الراشدون المہدیون المعصومون المکرمون المقربون المتقون الصادقون المصطفون المطیعون للہ القوامون بامرہ العاملون بارادته الفائزون بکرامته اصطفاکم بعلمه وارتضاکم لغیبه واختارکم لسره واجتباکم بقدرته وعزکم بهداه وخصکم ببرهانه وانتجبکم لنوره وعیدکم بروحه ورزقکم خلفاء في ارضه وحججا على بريته وانصارا لدينه وحفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودعا لحكمته وتراجمة لوحيه واركانا لتوحيده وشهداء على خلقه وعلاما لعباده ومنارا في بلاده وعد الله على صراطه عصمكم الله من الزلل وامنكم من الفتن وطهركم من الدنس وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا۔ حیدری بے شمار۔ غور کیا؟ جب امام فضائل پڑھتے ہیں تو ایسے ہی پڑھتے ہیں، یہ امام کے الفاظ ہیں، یہ امام کا میٹر ہے جو میں کاپی کر رہا ہوں۔ کیا کہا امام نے؟ کہا ہم ہیں وہ اہل بیت نبوت۔ جب آپ عربی پہ اتنے خوشحال ہو گئے تو ایک مرتبہ ذرا اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے، پھر پتا چلے گا کہ اہل بیت کیا ہیں۔ شاید اسی لیے مقصر کا دم نکل جاتا ہے زیارت جامعہ پڑھنے میں۔ بے شمار۔ یہ میں نے ابھی صرف ایک حصہ پڑھا ہے،
یہ میں نے ایک حصہ پڑھا ہے 30%. ابھی 60% باقی ہے جو امام نے ذات جامعہ میں ارشاد فرمایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس 30% میں سے میں 3% کا بھی ترجمہ نہیں کر پاؤں گا. آپ غور کیجئے گا ذرا سا کہ کیا امام نے فرمایا. امام نے کیا کہا؟ کہا دیکھو جب تم جاؤ ہمارے اجداد کی قبر پر تو کہو السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. زندگی ختم ہو جائے خطبہ کی زیارت جامعہ پہ مجلس پڑھتے پڑھتے. اس کا ایک ایک جملہ ایک ایک مجلس ہے. کیا کہا؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اے اہل بیت نبوت آپ پر سلام. اہل بیت نبی نہیں، اہل بیت نبوت. یعنی امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں. بھئی امام کا جملہ امام کی زبان سے سنیے. کیا کہا؟ ہم اہل بیت نبوت ہیں. اور یہ جملہ صرف امام کی زبان سے نہیں نکلا ہے بلکہ یہ تو خود رسول اللہ نے بھی کہا ہے. اور صرف رسول اللہ نے کہا نہیں ہے، بھائیوں نے بھی لکھا ہے. منہ بولے بھائیوں نے. کیا لکھا؟ کتاب تفسیر کبیر فخر الدین رازی. پھر ہٹا کے سمجھیے گا کیا کہا کہ لکھا کہ جب آیہ تطہیر نازل ہوئی تو پیغمبر کا طریقہ اور وتیرہ یہ تھا کہ پیغمبر اپنے گھر سے نکلتے تھے، سیدہ کے گھر پہ رکتے تھے اور رک کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اور پھر نماز پڑھنے چلے جاتے تھے. اور نماز پڑھ کے پھر نکلتے تھے، پھر سیدہ کے گھر پہ رکتے تھے اور پھر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. کہ یہ وہ بات ہے جو غیروں نے لکھی ہے. غیروں نے بھی لکھی ہے، اپنے وہاں تو موجودی ہے. جب امام ہی کہہ رہے ہیں تو اب کیا دلیل چاہیے. غیروں نے بھی لکھی کہ امام کیا کرتے تھے؟ السلام علیکم. نبی کیا کرتے تھے؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. یعنی نماز کے لیے رکے، نماز کے لیے نکلے تو سیدہ کے گھر پہ رکے، اور نماز پڑھ کے نکلے تو سیدہ کے گھر پہ رکے. اور کیوں رکے؟ کہ زیارت کرنے کے لیے رکے. اس کا مطلب نبی نے سکھایا کہ جب نماز پڑھ لو تو زیارت بھی کرو. بھئی غور کیا آپ نے؟ یعنی جب نماز پڑھ لو تو زیارت بھی کرو. اب ہمارا، اور الحمدللہ یہ صرف ہمارا شعار ہے اور ہمارے اختصاصات میں سے ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد زیارت بھی پڑھتے ہیں. اب کچھ لوگوں کو سوال ہوتا ہے بھائی نبی تو نماز پڑھتے تھے، آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ بتائیے زیارت کیوں پڑھتے ہیں؟ تو ہم سے سوال نہ کیجئے کہ ہم زیارت کیوں پڑھتے ہیں، آپ ہمیں بتائیے کہ آپ نے زیارت چھوڑی کیوں. غور کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جب انہوں نے بھی اس بات کو لکھا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مطلب نبی پڑھتے تھے، اور ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ پڑھتے تھے. بعض لوگوں نے ایک مرتبہ لکھا کہ نماز پڑھ کے آتے تھے تو پڑھتے تھے. پڑھا نا نبی نے، اور ایک دن تو پڑھا نہیں. کتنے دن پڑھا؟ جو کم سے کم والی روایت ہے 6 مہینہ. تو یہ بتائیے ایک دن میں کتنی نماز ہوتی ہے؟ بھئی 5 نماز ہوتی ہے ایک دن میں. تو اس کا مطلب اگر 5 نمازیں نبی نے الگ الگ ٹائم بھی پڑھی تو 5 مرتبہ زیارت پڑھی ایک دن میں. بھئی غور نہیں کر رہے ہیں آپ. اگر ایک دن میں 5 نماز پیغمبر نے، دیکھیں ساری بات اس طرف سے ہو رہی ہے، ابھی آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اگر پیغمبر نے ایک دن میں 5 نماز بھی پڑھی تو 5 مرتبہ کم سے کم، اگر ایک بار والی روایت مانا جائے تو 5 مرتبہ کم سے کم نبی نے یہ زیارت پڑھی السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. تو آپ کے اعتبار سے آپ کہتے ہیں کہ 6 مہینہ پیغمبر نے یہ کام کیا. تو 6 مہینہ پیغمبر یہ کام کر رہے ہیں تو کتنے مرتبہ پیغمبر نے یہ کام کیا ہوگا؟ بھئی ایک دن میں 5 مرتبہ. 6 مہینے پیغمبر کانٹینیو یہ کام کر رہے ہیں. ایک دن میں 5 مرتبہ، ایک دن میں 5، 190 دن تقریباً پیغمبر نے یہ کام کیا نا. 190 دن پیغمبر نے مستقل یہ کام کیا. اور پھر بھی آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم نماز کے بعد زیارت کیوں پڑھتے ہیں. تو ہمیں پوچھنے کا حق نہیں ہے، آپ کو ہم سے پوچھنے کا حق نہیں، بلکہ ہم آپ سے پوچھیں گے کہ جو کام پیغمبر نے 190 دن کیا وہ آپ کیوں نہیں کرتے ہیں. اب ایک جملہ کہوں گا شاید آپ بیدار ہو جائیں. بھائی ہم سے نہ پوچھئے کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو کام پیغمبر نے 190 دن کیا وہ آپ کیوں نہیں کرتے ہیں. ارے تو ہم بھی بیوقوف ہیں، ہم کیوں آپ سے پوچھیں. ارے جو کام پیغمبر نے 190 دن کیا جب آپ وہ بھول گئے تو جو صرف غدیر کے میدان میں 1 دن کیا ہے تو آپ سے تو الجھنے کی ضرورت ہی نہیں. صلوات پڑھو.
کوئی غور کر رہا ہے؟ یعنی جو کام تواتر سے کئی دن پیغمبر نے کیا آپ اسے بھول گئے، اور پھر اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ سے بحثی کرنا بیکار ہے، اس لیے کہ جب اتنے دن کیا ہوا کام بھولا جا سکتا ہے تو جو غدیر کے میدان میں ایک مرتبہ ہوا، تو میرے عزیزوں امام نے ارشاد فرمایا، دیکھیں اس جملے کو پہچاننا، ہم اہل بیت نبوت ہیں، السلام علیکم علی اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت آپ پر سلام، ومعدن الرسالہ، رسالت کی کان آپ پر سلام۔ بھئی کان کیا ہوتا ہے؟ کان تو آپ سب بہتر جانتے ہیں، بھئی لوہے کی کان سے لوہا نکلتا ہے، ہیرے کی کان سے ہیرا نکلتا ہے، سونے کی کان سے سونا نکلتا ہے، اور رسولوں کی کان سے رسول نکلتے ہیں۔ السلام علیکم علی معدن الرسالہ، اے معدن رسالت آپ پر سلام۔ یہ نہیں کہا کہ رسول پر، معدن رسالت، تو اس سلسلے میں رسول تو صرف ایک ہی ہے۔ غور کیجئے گا بھئی ظاہراً جو دکھ رہا ہے تو رسول تو صرف ایک ہی ہے، لیکن سب کو کیا کہا جا رہا ہے؟ معدن رسالت، رسالت کے معدن۔ تو دیکھیں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں، اور جو ہوتا ہے وہ لوگ دیکھتے نہیں۔ تو یہ امام یہ جملہ کہہ کے بتا رہے ہیں کہ ظاہر ایک رسول کو دیکھ کر خود ساختہ اجتہاد پر اعتماد کر کے اپنے فتووں پہ عمل نہ کرنا، بلکہ ہم تمہیں یہ جملہ کہہ کے بتا رہے ہیں معدن رسالت، اس کا مطلب رسول کا ہر بیٹا یہ استعداد رکھتا ہے کہ رسول بن جائے، اور یہ ضروری نہیں کہ اسے رسول کہا جائے، اسے ضروری نہیں کہ رسول کہا جائے، بلکہ وہ اپنے اندر عصمت و وحی و طہارت و بلاغت و نفاست و رسالت رکھتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اسے رسول کہہ کے پکارا جائے، بلکہ وہ وحی الہی اور وہ ساری ذمہ داریاں جو کہ رسول پہ ہوتی ہیں وہ ہمارے سارے ائمہ رکھتے ہیں۔ معدن رسالت وہ مختلف الملائکہ، دیکھیں میں بہت جلدی گزر رہا ہوں کہ ایک منزل تک حد عقل پہنچ جایا جائے۔ وہ مختلف الملائکہ، مختلف یعنی جہاں پر آنا جانا لگا ہوا ہو۔ کیا امام نقی اپنے فضائل پڑھ رہے ہیں، حضرت فرماتے ہیں مختلف الملائکہ، جانتے ہو ہم کون ہیں؟ مختلف الملائکہ یعنی ہمارے یہاں ملائکہ کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایک روایت میں آپ کی خدمت میں اور پیش کر دوں، ایک روایت میں موجود ہے، یہ باقاعدہ روایت میں موجود ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ کے گھر میں بچے جس چیز سے کھیلتے تھے وہ فرشتوں کے پر ہوتے تھے۔ بھئی غور کریں، جن کے گھر کے بچے فرشتوں کے پروں سے کھیلیں، اب ان کے سامنے اگر مولویوں کو پر نکل آئے، بھئی غور کریں، جن کے گھر کے بچے فرشتوں کے پر سے کھیلیں تو ان کے سامنے پر نہیں نکلنا چاہیے بلکہ ان کے در پر گرنا چاہیے۔ تو مختلف الملائکہ یہ وہ ہیں کہ جن کے دروازے پر ملائکہ کا آنا جانا لگا ہوا ہے۔ السلام علیکم یا مختلف الملائکہ، اے ملائکہ کے آنے جانے والے، یعنی ایسا دروازہ کہ جہاں ملائکہ آ بھی رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں، اور کیوں نہ آئیں اور کیوں نہ جائیں۔ کچھ تو روٹیاں لینے آ رہے ہیں اور کچھ سورہ پہنچانے آ رہے ہیں، کچھ دروازے پہ دستخط دینے آ رہے ہیں اور کچھ حسنین کا جھولا جھلانے آ رہے ہیں، کچھ آیتیں لے کے آ رہے ہیں تو کچھ صحیفہ فاطمیہ لے کے آ رہے ہیں۔ یعنی ہر فرشتے کو اس کام پر لگا رکھا گیا ہے کہ آپ دروازے فاطمہ پر جائیں اور آئیں۔ اور یہ امام نے دیکھیں بہت توجہ رکھیے گا جملے پر، امام نے یہ نہیں کہا کہ آتے جاتے تھے، بھائی غور کیجئے جملے پہ، یہ نہیں کہا کہ آتے جاتے تھے، مختلف الملائکہ یعنی آتے جاتے ہیں، یعنی آج بھی کوئی دروازہ ہے جہاں ملائکہ آتے جاتے ہیں۔ السلام علیکم یا مختلف الملائکہ ومحبت الوحی، اے اہل بیت نبوت آپ حبوت وحی ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی وحی کا احاطہ کیے آپ، وحی کا نزول آپ کے اندر ہوتا ہے۔ بھئی دیکھیں یہ واقعاً کمال اہل بیت ہے۔ بھئی ہم تو سمجھتے تھے کہ وحی رسول اللہ پہ نازل ہوتی ہے، لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت نبوت حبوت وحی ہیں، اہل بیت نبوت حبت وحی رکھتے ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی اشارہ ہو رہا ہے کہ صرف رسول سے وحی کو مختص نہ کرنا، رسول بھی اپنی وحی کے لیے کسی کی چادر کے نیچے آتے تھے۔ بھائی غور کیجئے ذرا سا میں کیا پڑھ رہا ہوں، یعنی ضروری نہیں کہ صرف رسول پر وحی آئے، بلکہ رسول کو بھی کہیں کہیں وحی لینے کے لیے کسی چادر کے نیچے آنا پڑتا تھا۔
تو یہ اہل بیت نبوت ہے، محبت الوحی و خزان العلم. یعنی اہل بیت کون ہے؟ خزان العلم، علم کا خزانہ ہے اہل بیت. یعنی امام فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر علم کا خزانہ چاہیے تو ہمارے پاس ہو، ہم علم کا خزانہ ہیں. اس کا مطلب اہل بیت کو چھوڑ کر کوئی علم کا خزانہ نہیں ہے یا کوئی علم تک نہیں پہنچ سکتا. بہت توجہ رکھیے. آپ حضرات ادھر تشریف لیتے ہیں تھوڑا ایک بلند ترین صلوات پڑھیں آپ حضرات. آ جائیں ایک اور باواز بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات. بس مجلس تمام ہو رہی ہے 2-4 منٹ میں. کیا کہا کہ خزان العلم، اہل بیت کیا ہیں؟ خزان علم ہے، یعنی علم کا خزانہ اہل بیت ہے. بھئی خزانہ کسے ملتا ہے؟ بہت توجہ چاہتا ہوں میں. خزانہ کسے ملتا ہے؟ بھئی خزانہ گھر میں بیٹھے رہنے سے تھوڑی ملتا ہے. پہلے پتہ لگانا پڑتا ہے کہ خزانہ کہاں ہے، پھر وہاں جانا پڑے گا اور خزانے تک پہنچنا پڑے گا، پھر خزانہ ملے گا. اہل بیت کون ہے؟ خزان علم ہے، علم کا خزانہ ہے. اب اس کا مطلب علم کہیں اور نہیں ملے گا، بلکہ اگر علم چاہیے تو اہل بیت تک آنا پڑے گا، اور خزانے کے دروازے کے باہر نہیں بلکہ دہلیز پر باادب ہو کر خزانے کے پاس آنا پڑے گا. تب وہ جواہر اور گواہر علم عطا کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خزان علم ہے. ومنتہل علم، کیا جملہ کہا امام نے، کہا علم کی انتہا ہے. دیکھیں علم کا خزانہ ہے اور علم کی انتہا ہے. منتہل علم، منتہا کسے کہتے ہیں؟ یعنی اب جس کے آگے کوئی سرحدی نہیں ہے، سرحد پرواز ختم ہوں گے، اب اس سے آگے کچھ بڑھ ہی نہیں سکتا. یعنی کائنات میں امام نقی بتا رہے ہیں کہ کوئی کتنا بڑا بردبار ہو جائے، بردباری کی انتہا، علم کی انتہا اہل بیت ہیں. یعنی ان سے بڑھ کے دنیا میں کوئی حلیم آ ہی نہیں سکتا. جسے بھی بردبار بننا ہے پہلے اپنی بردباری کو ان کی بردباری کی تقلید میں لائے تاکہ وہ حلیم کہلائے. خزان العلم، منتہا العلم و اصول الکرم. بہت توجہ سنیے گا، بہت جلدی میں جملے سے نکل رہا ہوں. اصول الکرم، اے کرم کے اصول. امام نقی کہہ رہے ہیں کہ ہم کون ہیں؟ کرم کے اصول ہیں. اصول کسے کہتے ہیں؟ اصول کہتے ہیں اصل کو. اصل کسے کہتے ہیں؟ اصل کہتے ہیں بنیاد کو. یعنی امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کرم کی بنیاد ہم نے رکھی ہے. بھائی غور ہی نہیں کیا آپ نے اس جملے پر. یعنی امام خود بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب تک بنیاد نہ ہو مکان نہیں ہوتا، اور جب تک مکان نہ ہو تو کچھ نظر نہیں آتا. نظروں میں آنے کے لیے مکان کا ہونا ضروری، اور مکان کے کھڑے ہونے کے لیے بنیاد کا ہونا ضروری. تو آج یہ دنیا میں جو سارے کرم دکھ رہے ہیں، ان کرم کی بنیاد ہم نے رکھی ہے. اور جملہ سنیے، اور امام اس جملے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم اس دنیا کو کرم نہ سکھاتے تو یہ دنیا لوٹنا جانتی تھی، کرم نہیں جانتی تھی. ان لوٹنے والوں کو کرم کرنا ہم نے سکھایا. انہیں کیا پتا، انہیں تو صرف لوٹنا آتا تھا، انہیں کرم کرنا ہم نے سکھایا. اصول الکرم وقادت الامم، امت نہیں امم، امتوں کے قائد ہیں ہم. کہ ایک ہے نبی کی امت، اور کئی امتیں جمع ہو جائے تو کہتے ہیں امم. یعنی خود امام کہہ رہے ہیں کہ ہم کو صرف ایک امت سے مختص نہ کرنا، ہم آدم سے لے کے قیامت تک کی ساری امتوں کے قائد ہیں. اور ہی نہیں، قادت الامم و اولیاء النعم، نعمتوں کے ولی ہیں ہم. کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں اس جملے کی وضاحت کرتا. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں نعمتوں کے ولی ہیں ہم. وَأَوْلِيَاءِ النِّعَمِ، ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کہتے ہیں مالک کو، سرپرست کو، اور ایسا سرپرست کہ جس کے پاس اتنا اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو آنکھ کر دے. امام کہہ رہے ہیں کہ اولیاء النعم یعنی نعمتوں کے ولی ہم ہیں. یعنی ہم ولایت تکوینیہ رکھتے ہیں، اور ایسی ولایت کہ اگر ہم چاہیں تو نعمت کو نعمت بنا دیں. بھائی غور کیجئے. یعنی ہماری ولایت نعمتوں پہ ہے، یعنی ہم چاہیں تو نعمت کو نعمت بنا دیں. لیکن اگر ہم سے نعمتیں الگ ہو جائیں، اگر ہم کسی نعمت کو آنکھ کر دیں تو پھر وہ نعمت نہیں ہوگی بلکہ زحمت کہلائے گی. اب ایک جملہ کہوں، لوگوں نے روایت میں پڑھا کہ بیٹا نعمت ہے.
بھائی غور ہی نہیں کیا آپ نے. امام کہہ رہے ہیں ولی نعمت ہم ہیں. روایت کری بیٹا نعمت ہے تو ہر باپ کا ہر بیٹا نعمت نہیں ہے, بلکہ نعمت وہ ہے جو ولی کے تابع ہو. تو جو امامت کا تابع ہے وہ بیٹا نعمت ہے, باقی اپنے باپ کے لیے زحمت ہے. اولیاء النعم, آخری جملہ مجلس تمام. اولیاء النعم, ہم نعمتوں کے ولی ہیں. وعناصر الابرار, دیکھیں میں اس سے آگے تو بڑھ ہی نہیں پاؤں گا. وعناصر الابرار, ابرار کسے کہتے ہیں؟ بر کی جمع ہے ابرار, بر یعنی نیکی. عناصر کسے کہتے ہیں؟ عنصر کی جمع ہے عناصر. عنصر حقیقت شے کا نام عنصر ہے. سمپل سی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. مثلا کہا جاتا ہے کہ جسم انسانی عناصر اربع سے مل کے بنا ہے. آگ, پانی, مٹی, ہوا, یہ ہے عنصر, انہیں کہتے ہیں عنصر. یا مثلا پانی کے عنصر ہائیڈروجن اور آکسیجن, اس سے مل کے پانی بنا ہے. یعنی کیا؟ یعنی عنصر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس سے وجود عطا ہو جائے. آپ ابھی ہمارا جسم آگ, پانی, مٹی, ہوا, ان چار عنصر سے مل کے بنا ہے, عناصر اربع سے. اگر ان میں سے ایک ایک کو الگ کر لیا جائے, آگ کو نکال لیا جائے, پانی کو نکال لیا جائے, مٹی کو نکال لیا جائے, ہوا کو نکال لیا جائے, تو کیا بچے گا؟ کچھ نہیں بچے گا. یعنی ہمارا وجود عدم سے وجود میں آنے کے لیے ان چاروں کا محتاج ہے. یعنی یہ عناصر اتنے ضروری ہیں کہ اگر اس وجود کو وجود بننا ہے تو ان کا آپس میں ملنا ضروری. ارے جب تک ہائیڈروجن اور آکسیجن نہیں ملے گا تو پانی نہیں بنے گا. یعنی پانی کو پانی بننے کے لیے ان عنصر کا آپس میں ملنا ضروری. یعنی اصل عنصر کسے کہتے ہیں؟ عناصر اسے کہتے ہیں جو حقیقت شے کو وجود عطا کرے. کیا جملہ کا امام نقی نے؟ امام کہتے ہیں کہ ہم عناصر ابرار ہیں, یعنی نیکیوں کے عنصر ہیں. ہم نیکیوں کے عنصر ہیں. یعنی جملہ کہوں, یعنی اگر ہمیں نیکیوں کے اندر سے نکال لیا جائے تو نیکیاں بچتی ہی نہیں ہیں. نہیں پہنچ رہی میری بات. یعنی نیکیوں کو نیکی بننے کے لیے ہماری ضرورت ہے. ہم جب چاہیں گے تب نیکیاں نیکی بنیں گی. آپ مجھے بتائیں نماز کیا ہے؟ آپ کہیں گے نیکی. روزہ کیا ہے؟ نیکی. حج کیا ہے؟ نیکی. زکوٰۃ کیا ہے؟ نیکی. جہاد کیا ہے؟ نیکی. اخلاق کیا ہے؟ نیکی. اخلاص کیا ہے؟ نیکی. یعنی دنیا کی ساری عبادت, دنیا کا سارا اخلاق, دنیا کا سارا اخلاص ہے نیکی. اور نیکی کے عنصر ہیں اہل بیت. یعنی نیکی کو نیکی بننے کے لیے اہل بیت کے دروازے پہ آنا پڑے گا. اب نماز تب تک نماز کہلائے گی نہیں جب تک اہل بیت کے در پہ سجدہ ریزہ ہو جائے. روزہ تب تک روزہ کہلائے گا نہیں جب تک اہل بیت کے دروازے پہ سجدہ ریز نہ ہو جائے. حج تب تک حج کہلائے گا نہیں جب تک اہل بیت کے دروازے سے منسلک نہ ہو جائے. اس لیے کہ یہ عناصر ابرار ہیں. اب نمازوں پہ غش نہ کھاؤ, بلکہ یہ دیکھو کہ جو پڑھ رہے ہو وہ نماز ہے یا کثرت بدن ہے. اس لیے کہ نماز کو نماز بننے کے لیے اہل بیت کی ضرورت ہے. عنصر ہیں اہل بیت, عنصر ابرار, نیکیوں کی اصلیت, نیکیوں کا اصل وجود ہے اہل بیت. یا عناصر الابرار. اب پڑھ دوں میں ایک روایت اسی بات کو تمام کرنے کے لیے. اسی لیے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام, بہت توجہ سنیے گا, بہت جرت کے ساتھ میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ ہماری ولایت کا منکر چاہے نماز پڑھے چاہے زنا کرے برابر ہے. دیکھیں یہ روایت پڑھ کے ایک منٹ کے لیے تو آدمی کا ذہن گھوم جاتا ہے کہ کہاں نماز جیسی عبادت اور کہاں یہ گناہ کبیرہ. امام نے کہاں رکھ دیا اس کو, لیکن امام بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تمہاری عبادت ہوگی ہی نہیں جب تک ہم سے متمسک نہ ہو جاؤ. اس لیے کہ عبادتوں کو ہم ہی عبادت بناتے ہیں. ارے جو فرشتوں کو عبادتیں سکھائے
تو تمہاری عبادتیں اس سے ہٹ کے کہاں عبادتیں ہوں. بس میں نے تمام کی گفتگو میرے عزیز, نہیں تو گنجائش اور بھی ہے, لیکن میرے عزیزوں یہ عظیم ترین زیارت جامعہ امام علی النقی کا تحفہ ہے ہمارے لیے. ایک عظمت ان کے صلوات پڑھنے آپ حضرات. یہ حضرت کا تحفہ ہے حضرت نے جو اپنے شیعوں کو عنایت کیا, اور حضرت حجت کی تائید ہے. کئی علماء کو جب حضرت حجت سے رویت اور دیدار نصیب ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ علیکم باللیل باللیل باللیل, یعنی تمہارے لیے نماز شب نماز شب نماز شب. پھر فرمایا علیکم بالعاشورہ بالعاشورہ بالعاشورہ, تمہارے لیے زیارت عاشورہ ہے زیارت عاشورہ ہے زیارت عاشورہ. پھر فرمایا علیکم بالجامعہ بالجامعہ بالجامعہ, تمہارے لیے زیارت جامعہ ہے. تو اگر ہم روز نہیں پڑھ سکتے, طویل زیارت ہے, تو کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ یا مثلا مناسبتوں پہ ایک مرتبہ دیکھیں تو کہ کیا امام کے فضائل ہیں جو امام نے بیان کیے ہیں. بہت بڑی عظمت بیان کی امام نے زیارت جامعہ میں. اور میرے استاد مشہد مقدس میں تھے, بہت حسین جملہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی امام کے روضے پہ جاؤ تو زیارت جامعہ کی اور زیارت عاشورہ کی ضرور تلاوت کیا کرو. تو میں نے کہا کوئی خاص بات, ان کو شاید پتا تھا کہ یہ مجلس بھی پڑھتے ہیں, تو میری طرف متوجہ کہنے لگے کہ قبلہ آپ کو پتہ ہے اس سے کیا ہوگا؟ ہم نے کہا قبلہ کیا ہوگا؟ کہنے لگے کہ آپ جب یہ دونوں زیارتیں پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے امام کے روضے پہ ایک مکمل مجلس پڑھی ہے. یہ ان کا جملہ تھا کہ آپ نے مکمل مجلس پڑھی ہے, اس لیے کہ زیارت جامعہ فضائل ہے اور زیارت عاشورہ مصائب ہے, اور مجلس میں فضائل اور مصائب کے علاوہ ہوتا کیا. اسی لیے کہ فضائل سننے کے بعد جب مصائب سنیے تو پھر درد سے تڑپ اٹھے انسان کہ کن کے ساتھ کیا کر دیا گیا. اتنا عظیم امام, اتنا عالی مرتبت امام, اتنا باوقار امام, دنیا و آخرت کی عزتیں جس کا نصیب ہوں, یا جو ان کے دروازے پہ سجدہ ریز ہو جائے اللہ اسے عزیز بنا دے, اس امام کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا. روایت کے فقرے, تاریخ کے فقرے ہیں کہ متوکل وہ ملعون ہے کہ جس نے عباسی خلفاء میں بہت زیادہ ظلم ہمارے ائمہ پہ کیے. متوکل کا حکم ہوا کہ جس وقت چاہو علی النقی کے گھر میں داخل ہو جاؤ اور ان کے گھر میں تفتیش کرو, کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے خلاف لشکر جمع کر رہے ہیں. ابن اقسم 300 افراد کے ساتھ شب کی تاریکی آدھی رات میں امام کے دروازے پہ دق الباب کر رہا ہے. امام نے دروازہ کھولا, دیکھا 300 افراد دروازے پہ امام کے کھڑے ہیں. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا ہمیں آپ کے گھر کی تلاشی کرنی, اور یہ کہہ کہ گھر میں داخل ہونے لگا. امام نے کہا اے ابن اقسم, اگر میں تجھ سے ایک بات کہوں تو تو رد تو نہیں کرے گا؟ کہا کیا کہنا ہے؟ کہا مجھے اتنی اجازت دے دے کہ میری مائیں بہنیں گھر میں لیٹی ہوئی, ہم انہیں ایک کمرے میں کر دیں اور پھر تو جس پورے گھر کی چاہ تو تلاشی لے لے. ابن اقسم تھا, مدینہ تھا, مان گیا. ابن اقسم تھا اور مدینہ تھا, وہ مان گیا. کہنے لگا ہاں حضرت, آپ اپنے گھر کی خواتین کو ایک طرف کر دیں, پھر میں گھر میں داخل ہو جاؤں گا. ارے کاش کوئی شمر سے بھی کہہ دیتا اے شمر ٹھہر جا, زینب خیمے سے نکل جا. اللہ اکبر اللہ. ارباب عذاب, پھر متوکل کا حکم ہوا کہ امام کو جس حالت میں امام ہو وہاں سے لے کر فوراً سامرا ہو. ارے اس مدینے نے بڑا رولایا ہے آل محمد کو. پھر رات کی تاریکی میں کئی افراد کے ساتھ وہ ملعون پہنچا اور کہا کہ ابھی حاکم کا حکم ہوا ہے کہ فوراً آپ کو مدینے سے لے کے سامرا جانا ہے. امام کو اسی حالت میں اسیروں کی طرح سامرا لے کے جائے. اچھا, بعض تاریخ میں تو یہ فقرہ ہے کہ ملعون خود رہوار پہ سوار تھا اور امام کو رہوار کے پیچھے پاپیادہ چلنے کے لیے کہتے. امام پاپیادہ. اور پھر اس کے بعد منزلوں میں جہاں روکا جاتا تھا, پتہ ہے امام کو کہاں روکا؟ وہاں روکا جہاں غلام رکتے تھے.
اللہ رے زمانے کا امام، اور اسے کہاں روکا جا رہا ہے؟ جہاں غلام رکتے ہیں۔ میں کہوں گا اے علی النقی، بڑی مظلومی ہے اور ہم آپ کی مظلومی پہ رونے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن اے حضرت جب آپ غلاموں کے بازار میں آئے ہوں گے تو آپ کو شام و کوفہ کا بازار یاد آیا ہوگا۔ ارے آپ غلاموں کے بازار میں تھے، لیکن آپ کے ساتھ کوئی ننھی سی بہن نہیں تھی جس کی طرف کوئی انگلی اٹھا کے کہتا کہ یہ کنیز کتنے میں فروخت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس دو چار جملے، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ تاریخ کہتی کہ ایک مرتبہ امام آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے اب جب متوکل کے دربار میں امام داخل ہوئے ہیں، اللہ رے زمانے کی حجت، زمانے کا امام، وقت کا معصوم، لیکن تاریخ کہتی جب امام متوکل کے دربار میں داخل ہوئے، متوکل کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا اور وہ ملعون شراب کے عالم میں مست تھا۔ امام کو اس کے سامنے لایا گیا، اس نے دو چار کلمات ایسے کہے جو ذلت آمیز تھے۔ اس کے بعد جملہ سنیں گے، تاریخ لکھتی ہے کہ اس ملعون نے ایک مرتبہ شراب کا پیالہ امام کے آگے بڑھایا اور امام دور کھڑے تھے۔ امام سے کہتا ہے اے علی لو نوش فرما۔ اللہ اکبر۔ تڑپ گئے امام اور تڑپ کے کہتے ہیں ملعون اور بدبخت کیا کہتا ہے؟ اللہ نے ہمارے خون اور ہمارے گوشت کو اس سے بہت دور رکھا ہے۔ اے ارباب ازا، آپ نے دربار کے حالات سن لیے، لیکن مجھے انصاف سے بتائیے یہ کون سا دربار تھا؟ ارے یہ عراق کا دربار تھا، یہ سامرہ کا دربار تھا جہاں وقت کا علی کھڑا تھا، لیکن اے علی النقی بڑی بے حرمتی ہوئی۔ آپ کے سامنے ملعون عین نجاست پی رہا ہے، شراب پی رہا ہے۔ اے میرے مولا آپ سے برداشت نہ ہوا، لیکن اے مولا ذرا سید سجاد کے دل سے پوچھئے، جب میرا مولا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں جب شام کے دربار میں لایا گیا، یزید شراب پی رہا تھا، حسین کا سار، ساتھ میں مائیں بہنیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اب آخری جملہ، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ امام کو خیمے امام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ ہمارا 10واں امام قید خانے کی تاریکی، جو حضرات زیارت پہ گئے ہیں انہوں نے وہ قید خانہ دیکھا ہے جہاں نہ دن کے اجالے کا پتہ نہ رات کی تاریکی کا پتہ۔ ہمارا معصوم امام قید خانے میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس 3 رجب سے کچھ دن پہلے امام کو زہر دیا گیا، امام نے زہر تناول فرمایا۔ ہائے غریب زہرا، ہائے غربت فرزند زہرا۔ تاریخ لکھتی 3 دن امام قید خانے میں تڑپتے رہے۔ جب تیسرا دن آیا تاریخ کے فقرے ہیں، سالت الدم من عینیہ و فمہ، کہ امام کی آنکھوں سے خون بہ رہا تھا، امام کے منہ سے خون کی الٹیاں ہو رہی تھی۔ مجلس تمام ہو رہی ہے۔ اے ارباب ازا، بڑی غربت کا مقام ہے، وقت کا امام خون میں غلطہ ہے، لیکن اے امام نقی آپ کی آنکھوں سے خون، دائن مبارک سے خون، لیکن اے میرے مولا کیا کربلا ہے جہاں خون میں غلطہ، لاش حسین پڑا ہے۔ اے مولا آپ کا تڑپنا کوئی بہن دیکھ تو نہیں رہی۔ اللہ رے دل زینب، الشمر جالس علی صدر الحسین فضبو کمثل الکب، حسین قتل ہو رہے ہیں، زینب دیکھ رہی۔